قریشیوں کے ہاں ایک جنگ ہوئی جس کا نام تاریخ میں جنگ فجار ملتا ہے۔ یہ حرمت کے مہینوں میں قریشیوں نے لڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو قریش کی جانب سے اس میں شریک تھے، آپ ان کو تیر پکڑایا کرتے تھے۔ اس وقت تک آپ کی عمر تقریباً مورخین نے بعض نے 15 اور بعض نے 20 سال بھی لکھی ہے۔ اور اس جنگ کے اینڈ پہ قریشیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے آج بھی کوئی حلف الفضول جیسے معاہدے کے لیے دعوت دے تو میں ہر چیز کو چھوڑ کر کے اس معاہدے کے اندر جا کے شریک ہو جاؤں گا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ امن کو قائم کرنے کے لیے اسلام تلوار اٹھانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، پچھلے کچھ خطبات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے خطبے میں ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی یادیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیمی کا وہ دور اور آپ کی پرورش کے مختلف مراحل جو تھے اس پر بات کی تھی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کی غرض سے کچھ سفر بھی کیے۔ اس وقت تک آپ کی عمر تقریباً مورخین نے بعض نے 15 اور بعض نے 20 سال بھی لکھی ہے۔ انہی دنوں میں قریشیوں کے ہاں ایک جنگ ہوئی جس کا نام تاریخ میں جنگ فجار ملتا ہے۔ اور اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ قریشی جب دو بدو ہوئے تو وہ حرمت والے مہینے تھے، اور حرمت کے مہینے کا احترام جو ہے وہ قریشی پہلے کیا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل بھی حرمت کے مہینوں کا احترام ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب میں یہ مہینوں کی تعداد شروع سے ہی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے یہ زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا اور یہ ٹائم اینڈ سپیس کا جب سے سسٹم اللہ نے شروع کیا، اسی وقت سے اللہ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 تھی۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے تھے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں وہ 4 مہینے بتائے بھی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل پہ در پہ آتے ہیں، ایک ان میں سے ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحج ہے، اور تیسرا محرم ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا ایک رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ حرمت کے مہینوں میں قریشیوں نے لڑی، اور سیرت نگاروں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں جو شمولیت کا ذکر کیا ہے
وہ اس حد تک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو قریش کی جانب سے اس میں شریک تھے، آپ ان کو تیر پکڑایا کرتے تھے۔ تو یہ حرمت کے مہینے میں جنگ ہوئی، اس لیے اس کا نام فجار پڑ گیا، اور اس جنگ کے اینڈ پہ قریشیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آنے کے بعد بھی اس معاہدے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول۔ اس کو الفضول اس لیے کہتے تھے کہ یہ فضل کی جمع ہے، اور اس معاہدے میں شریک ہونے والوں میں سے 4 سے 5 لوگوں کے نام کے اندر فضل آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جانے لگا۔ اور اس معاہدے کے نکات کیا تھے؟ قریشیوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ آج کے بعد ہم مکہ کی حرمت کو پامال نہیں کریں گے، اور ہم کسی بھی مظلوم کا، چاہے اس کا تعلق مکہ سے ہو یا اس سے باہر ہو، ہم اس کا ساتھ دیا کریں گے، اور کسی بھی ظالم کے آج کے بعد ہم معاون نہیں بنیں گے۔ اور یہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص کا نام آتا ہے روایات میں کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر کے معاہدہ ہوا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ آپ جب مدینے میں کفار کے ساتھ آپ کی جنگیں ہو رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے آج بھی کوئی حلف الفضول جیسے معاہدے کے لیے دعوت دے تو میں ہر چیز کو چھوڑ کر کے اس معاہدے کے اندر جا کے شریک ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج اور اسلام کا جو مزاج ہے وہ امن پسند ہے، وہ جنگ و جدال والا نہیں ہے، وہ لڑائی والا نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن کا ماحول فراہم کرتا ہے، اور اس امن کو اگر کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کے علاقوں پر آ کے اگر کوئی قابض ہو جائے، اور اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی چالیں اور سازشیں کھیلنا شروع کرے، تو پھر ان کے خلاف امن کو قائم کرنے کے لیے اسلام تلوار اٹھانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات جو تھیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں کہ آپ امن پسند تھے۔ اسی لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے مکہ سے ہجرت کر کے، تو آپ نے آتے ہی مدینے میں آباد مختلف قبائل کے ساتھ ایک جوائنٹ ڈیفنس معاہدہ کیا تھا کہ ہم سب مل کر کے، اس میں یہودی بھی شریک تھے، کہ ہم مل کر کے اس مدینے کا دفاع کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف الفضول کے معاہدے کو اسلام کے آنے کے بعد بھی یاد کیا کرتے، اور آپ فرماتے اگر آج بھی مجھے کوئی اس جیسے معاہدے کی دعوت دے تو میں ان جنگوں کو چھوڑ کر کے اس معاہدے کو زیادہ ترجیح دینے والا ہوں۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے مختلف تجارتی کام بھی کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاربت کی بنیاد پہ مختلف لوگوں کے مال کو لے کر کے مختلف بازاروں میں جاتے، اپنا مال بھی بیچتے اور لوگوں کا مال بھی بیچتے، اور اس سے نفع حاصل کرتے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ والے امین اور صادق کہا کرتے تھے، وہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارت کے میدان میں ملا تھا۔ آپ کی تجارت کے اصول اتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے، آپ جب اپنے سامان کو اوقاز کے بازار میں بیچنے کے لیے لے جایا کرتے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوا کرتا. ایک چھوٹا سا واقعہ جس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام روایات میں عبید اللہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں قبل از اسلام کی بات ہے کہ ایک دن اوقاس کے میلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کچھ سامان فروخت کر رہے تھے. میں نے آپ سے کچھ سامان خریدا اور میں نے کہا کہ مجھے کچھ اور بھی سامان خریدنا ہے. میں نے اس کی پیمنٹ جو تھی وہ ادا کر دی اور کہا کہ آپ یہیں پہ میرا انتظار کریں، میں واپسی پر آپ سے یہ اپنا سامان لے لوں گا. اللہ اکبر. اور وہ شخص کہتے ہیں کہ میں جب آگے منڈی میں چلا گیا تو میرے ذہن سے یہ بات سکپ ہو گئی، اور 3 دن کے بعد جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وہ سامان لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی سے جب میں آ کے ملا تو آپ کے ماتھے پر، آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں تھے. آپ نے صرف اتنی بات کہی، کہا قد آذیتنی، تو نے مجھے اذیت میں ڈالا، لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ سامان اپنا تم اپنی تحویل میں لے لو. آج کو ہم جیسا ہوتا تو پیمنٹ تو مجھے آ چکی ہے، چلو کوئی بات نہیں، سامان اسی کا ہے نا، اس کے ساتھ دیکھی جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر پارٹنر تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سامان لے کے جاتے تو جب آپ مکہ میں واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے گھر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آتے اور جو نفع اور نقصان ہوا ہوتا اللہ کے نبی آ کے ہمیں بتا کے حساب کر کے پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے. اور یہ تجارت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا یہ لقب، آپ عام معاملات میں لوگوں کے ساتھ امانت، لوگوں کے ساتھ سچ بولنا یہ تو کیا ہی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایز اے بزنس مین کے زندگی گزار رہے تھے، اس وقت بزنس میں بھی اللہ کے نبی نے امانت کو زندہ کیا اور اللہ کے نبی نے اس میں صداقت کو زندہ کیا. آج ہم کہتے ہیں، بعض لوگوں کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں تو گزارا ہی نہیں ہے. آج ہم کام کر ہی نہیں پاتے ہیں، کسٹمر اس بات پہ اعتبار کرتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جس طرح سے بزنس کیا، آج میرے بزنس مین بھائیوں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھنی چاہیے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جو ایک کامیاب بزنس مین تھے، اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو ایک وہ دن بھی تھا کہ جب ان کے اوپر یہ حالات تھے کہ مدینہ میں شادی کرتے ہیں، اتنی گنجائش نہیں تھی کہ مہمانوں کو بلا سکتے، ایون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ بلایا. اور آپ کو جب معلوم پڑا تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشا، اب تو نے نکاح کر لیا ہے، اب تم ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ تم ایک بکری ذبح کر کے ہی ولیمہ کیوں نہ کرو. اور ایک دن تھا کہ وہی عبد الرحمن ابن عوف جب سچائی کے دامن کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اپنے کاروبار کو شروع کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا جب قافلہ مدینے میں آیا کرتا تھا وہ اتنا بڑا ہوتا کہ اس کی ٹاپوں سے ہمیں ایسے لگتا جیسے مدینے میں زلزلہ آ گیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کے کامیاب بزنس مین ہونے کے اصول جو تھے ان میں سے سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ڈیلنگ ان کیش کیا کرتے تھے.
ادھار پہ کام نہیں کیا کرتے تھے، جو بھی لیتے اور دیتے کیش کی صورت میں کرتے، اور دوسرا ان کا اصول یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ نفع کا انتظار نہیں کرتے تھے، اگر سامان تجارت سے کم نفع بھی ملتا تو اس کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا ان کا اصول یہ تھا کہ اپنے سامان کے نقص اور خوبی کو خود کھول کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے میدان میں یہ امانت و صداقت جو تھی، اس کو جب مکہ کی ایک سردار خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے سامان کو لے کے شام کی منڈیوں میں جائیں تاکہ آپ اسے وہاں پہ فروخت کریں اور نفع زیادہ ملے اور ہم دونوں کو نفع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاربت کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کا سامان لے کر کے شام کی منڈیوں میں گئے، اور وہاں پہ حضرت خدیجہ کا ساتھ بھیجا ہوا ایک غلام میسرہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طے کر رہے تھے تو سارے قافلے میں سے صرف آپ واحد شخص تھے کہ جس کے اوپر راستے میں بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو آپ نے اپنے مال کی کیٹیگری جو ہے، یہ اے کیٹیگری ہے، یہ اے پلس ہے، یہ بی سی ہے، آپ نے اپنے مال کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کے ڈھیر لگا دیے کہ یہ فلاں مال ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ فلاں مال ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا کر کے جب اپنا مال فروخت کیا تو خوب نفع حاصل ہوا۔ واپس آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پڑی کہ آپ تو عام تاجروں سے نفع زیادہ حاصل کر کے لائے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق جب معلومات اکٹھی کی تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کچھ ہی دن کے بعد آپ کے گھر میں اپنے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج دیتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے ہو چکے تھے، آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت خدیجہ کی سہیلی نکاح کا پیغام لے کے آتی ہیں، اللہ کے نبی نے بڑوں کا احترام کرتے ہوئے، روایات کا پاس رکھتے ہوئے ان کو یہ پیغام دیا کہ میں اپنے چچاؤں سے بات کروں گا، وہ حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کریں گے۔ آج ایک یہاں پہ بہت بڑا درس ہے، میرے وہ ٹین ایجر بھائی اور میرے وہ جوانیاں چڑھتے ہوئے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑوں کو کیا معلوم ہے، ان کو کیا پتا آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں، انہیں کیا معلوم ہے کہ میری مینٹلی سیٹلمنٹ کیسی ہے، میرے معیارات کیا ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا ہے۔ اور جو فیصلے میں کر سکتا ہوں ان بیچاروں میں وہ فیصلے کرنے کی سخت کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات کا پاس رکھنے والے تھے۔ آج شاید ہم مغربی روایات سے متاثر ہو کر کے ہمارے اس لاہور شہر میں کچھ دن پہلے ایسا پروگرام بھی رکھا گیا جس میں مختلف لوگ آئے اور آ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز ہوئیں کہ جس میں آپ اپنے لیے کپل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مغربی روایات سے ہم اس قدر کیوں مرعوب ہو گئے؟ آج ہم اپنی مشرقی روایات کو کیوں بھولتے جا رہے ہیں کہ جس میں ہمارے بڑے ہمارے فیصلے کیا کرتے تھے اور ان کی خیر و برکتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب انہوں نے جا کے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی کا نکاح پڑھایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حق مہر میں 20 اونٹ عطا فرمائے، اور پھر
اللہ کے نبی کی حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سالہ رفاقت رہی۔ اللہ کے نبی نے جب شادی فرمائی تھی اس وقت اللہ کے نبی کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جب 50 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ اس وقت وفات پا گئیں، اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال تھی۔ یہ 25 سالہ رفاقت کا دور، اور وہ کیسا رفاقت کا دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسری خاتون کے ساتھ شادی بھی نہیں کی تھی۔ اور حضرت خدیجہ کیا وہ کمال کی عورت تھی، کیسی وفادار بیوی تھی، کیسی اللہ کے نبی کے ساتھ وفائیں نبھانے والی تھی۔ حضرت خدیجہ کو اللہ نے کیا کیا فضائل اور کیا کیا خصائص عطا فرمائے۔ اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والی وہ میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجہ ہی تھی رضی اللہ تعالی۔ اور یہی حضرت خدیجہ تھی جب لوگ باہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے، جب اللہ کے نبی مختلف قبائل کے پاس جاتے، آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا، تو گھر میں آ کے حضرت خدیجہ ہی ہوا کرتی تھی جو اللہ کے نبی کو دلاسے دیا کرتی۔ اور قربان جائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس جبریل آئے، اور جبریل آ کے مجھے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو یہ بشارت دیجئے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک موتی کا محل بنایا ہے، وہ موتی اتنا بڑا ہے کہ وہ محل جو ہے وہ ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہی کہ خدیجہ کو میری طرف سے بھی سلام کہیے گا، اور اللہ بھی خدیجہ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ کیا شان اور عظمت تھی حضرت خدیجہ کی کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی سلام بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی جب بھی خدیجہ کو یاد کرتے آپ کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھیں، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لوگو انہا کانت خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ میں یہ بھی خوبی تھی، خدیجہ میں یہ بھی خوبی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا اتنا تذکرہ کیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، کسی عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اور جب اللہ کے نبی نے آواز سنی تو اللہ کے نبی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ میں حالہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حالہ، تمہاری آواز سے مجھے خدیجہ کی آواز محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے حالہ، تمہاری آواز سے مجھے خدیجہ کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا کرتا تھا جتنا مجھے حضرت خدیجہ پہ آتا تھا۔ ایک دن میں نے اللہ کے نبی کو یہاں تک کہہ دیا اے اللہ کے نبی، آپ کیا عرب کی اس بوڑھی سی عورت جو سرخ رخساروں والی تھی اس کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، تمہیں کیا معلوم ہو خدیجہ کون تھی، خدیجہ کے کیا اوصاف تھے، خدیجہ کیسی وفادار تھی۔ انہا کانت اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے اوصاف گنواتے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے چلے جاتے ہیں۔ آج میری ماں اور بہنوں کو، آج ہمیں اپنی بیٹیوں کو حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھانی چاہیے۔ وفادار بیویاں کیسے ہوتی ہیں جو شوہروں کے لیے اپنے گھروں میں ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہیں، اور گھروں میں ان کے لیے وفاؤں کے کیسے کردار ادا کرتی ہیں۔ آج ہماری مشرقی روایات تو یہی ہوا کرتی تھی نا کہ آج میری بیٹی تمہاری ڈولی فلاں گھر میں جا رہی ہے، اسی سے تمہارا جنازہ اٹھنا چاہیے۔
لیکن کیا ہو گیا ہماری روایات کو؟ آج انالیسس کر کے دیکھیں، میں اور آپ ڈیلی بیسس پر سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ کیسی کیسی خبریں سنتے ہیں۔ آج طلاق اور خلع کی ریشو کیوں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ شاید ہم اپنی بیٹیوں کو شوہروں کی اطاعت اور فرما برداریوں کے درس اس طرح سے آج نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اگر تمہیں کوئی ایک بات کرے تم نے دب کے نہیں رہنا ہے، تم کسی غریب کی بیٹی نہیں ہو، تم نے آگے سے 4 باتیں سنانی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شوہر کا مقام یہاں تک بیان فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ جس کو مجازی خدا کہا گیا ہے وہ شوہر، اس کے ساتھ عورت کی وفائیں حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قیدی آئے، ان میں ایک ابو العاص بھی آگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب کے شوہر تھے۔ ان کے فدیے کے طور پر جب مکہ سے ایک ہار آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ ہار تو وہ ہے جو میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو اس کی شادی کے موقع پر دیا تھا، آج اس نے اپنے خامند کے فدیے کے طور پہ یہ ہار جو ہے مجھے بھیج دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں اس کو واپس کر دوں، اور اللہ کے نبی نے ابو العاص سے کہا کہ تم میری بیٹی کو میرے پاس واپس بھیج دو، اور اللہ کے نبی نے ساتھ 2 صحابہ بھیجے جو اللہ کے نبی کی بیٹی کو لے کے مدینے آ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا کرتے تھے کہ لوگوں، ختیجہ کون ختیجہ تھی کہ اللہ نے مجھے جتنی بھی اولاد عطا فرمائی سوائے ایک بیٹے کے جو ماریا قبطیہ کے پیٹ سے ہوا، اس کے علاوہ اللہ نے مجھے ساری اولاد بھی حضرت ختیجہ سے ہی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اس کا تعارف انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیرت سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔